السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، عبداللہ بن ابی کا پورا نام اس کی ماں کے نام سے عبداللہ بن ابی بن سلول بتایا جاتا ہے۔ یہ ابن ابی سلول منافق کے نام سے مشہور ہوا اور رئیس المنافقین کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل یہ یثرب کے تمام قبائل میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا تھا، بلکہ تمام قبائل نے اس کو متفقہ طور پر اپنا سردار مقرر کر لیا تھا اور اس کی باقاعدہ تاج پوشی کے لیے جگہ اور وقت کا بھی تعین کر لیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد کے ساتھ ہی اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اسلام کا پرچار کرتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نچھاور کرنے کے بھی دعوے رکھتا تھا۔ ابن اسحاق کی ایک روایت کے مطابق یہ لوگوں کے سامنے اتنا دیندار بننے کی کوشش کرتا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لاتے تو یہ پہلے کھڑا ہو جاتا اور اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعظ شروع فرماتے یہ بول اٹھتا اور کہتا، اے لوگو، یہ ہیں اللہ کے رسول جو تم میں موجود ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارا اکرام کیا اور تمہیں عزت دی۔ اب تم پر فرض ہے کہ تم ان کی عزت و تکریم کرو اور ان کا فرمان سنو، اور جو یہ کہیں فوراً بجا لاؤ۔ ابن ابی یہ کہتا اور بیٹھ جاتا۔ سادہ لوح مسلمان اس کی یہ باتیں سن کر بہت متاثر ہوتے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا حتیٰ کہ غزوہ احد پر اس کا نفاق کھل کر سب کے سامنے آ گیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی کھلی نافرمانی کی اور تہائی لشکر کو لے کر مدینہ واپس لوٹ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ احد سے فارغ ہو کر مدینہ لوٹے اور جمعہ کے دن ممبر پر تشریف لائے، یہ حسب عادت اٹھا اور پھر بولنے لگا، مگر اس بار صحابہ کرام ادھر ادھر سے کھڑے ہو گئے اور اس کے کپڑے کو پکڑ کر کہنے لگے، اے دشمن خدا، بیٹھ جا، اب تو یہ کہنے کے لائق نہیں رہا۔ تو نے جو کچھ کیا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، اب تو اس کا اہل نہیں ہے کہ زبان پر جو آئے وہ بک دے۔ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ یہ ناراض ہو کر لوگوں کی گردنیں پھیلانگتا ہوا باہر نکل گیا اور کہتا جاتا، گویا میں کسی بات کے کہنے کے لیے کھڑا ہوا تھا اور تو اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام مضبوط کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، مگر چند اصحاب مجھ پر اچھل پڑے اور مجھے گھسیٹنے لگے اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے، گویا میں کسی بڑی بات کے کہنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، حالانکہ میری نیت تو صرف یہ تھی کہ میں آپ ایسی کیا اسلام کی باتوں کی تائید کروں۔ کچھ لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے، انہوں نے اس سے کہا، تم اب واپس چلو، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تمہارے لیے بات کریں گے کہ جو تم نے احد میں حرکت کی اس کی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کریں۔ اس پر وہ کہنے لگا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی واقعہ کو تفسیر ابن جریر الطبری نے بھی نقل کیا ہے۔ الغرض یہ ظاہری طور پر اسلام کا بہت بڑا پیروکار تھا، مگر دل میں بغض و عناد کی آگ لیے پھرتا تھا، حتیٰ کہ جب تک زندہ رہا اسلام کی جڑ کاٹنے کے لیے یہودیوں اور مشرکین سے رابطے استوار کیے رکھے۔ یہی نہیں بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے میں بھی ابن ابی سلول پیش رہا۔ اسی وجہ سے اسے رئیس المنافقین کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ 9ویں سال کے ماہ شوال میں یہ بیمار ہو گیا۔ یہ مرض قلبی کے ساتھ ساتھ
مرض بدنی میں بھی گرفتار ہوا، حتیٰ کہ ذی-القعدہ میں مر گیا۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ یہ انتہائی مخلص و صادق مسلمان تھے۔ جس روز ابن ابی منافق حالت نزاع میں تھا، اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی مزاج پرستی کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا اور فرمایا، میں نے تجھے یہود کی دوستی سے منع کیا تھا مگر تو نے نہ سنا اور نہ مانا۔ اس پر وہ کہنے لگا، یہ وقت عتاب و سرزنش کا نہیں ہے، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، جب میں مر جاؤں تو آپ میرے جنازے پر آنا اور اپنی قمیض مبارک مجھے دینا تاکہ مجھے اس کا کفن دیا جائے۔ اہل تاریخ لکھتے ہیں کہ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 قمیض مبارک پہنے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال رحمت کا مظاہرہ فرمایا اور اوپر کی قمیض مبارک اتار کر منافق کو دے دی۔ ابی سلول وہ قمیض چاہتا تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیچے پہن رکھی تھی، مگر آپ نے ایسا نہ کیا اور جسے وہ چاہتا تھا وہ نہ دی۔ اس کے بعد وہ التجا کرنے لگا کہ آپ میری نماز جنازہ پڑھیں اور میرے لیے استغفار کریں۔ اس کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ اس کی نماز پڑھیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اس وقت مجلس میں موجود تھے، نے اٹھ کر عرض کیا، حضور کیا آپ اس پر نماز پڑھیں گے؟ حالانکہ وہ منافق تھا۔ اس پر پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، اے عمر، میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کرنے یا عدم استغفار کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، اور میں نے استغفار کو اختیار کیا ہے۔ اگر تم جانتے ہو کہ 70 بار میرے استغفار کرنے سے وہ بخشا جاتا تو میں 1000 سے زیادہ مرتبہ بھی استغفار کرتا۔ اس ارشاد مبارک میں آپ عیسیٰ علیہ السلام کا اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ تھا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں، اگرچہ 70 مرتبہ آپ ان کے لیے استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو نہ بخشے گا۔ منقول ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی تو قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، ان منافقوں میں جو بھی مرے کسی پر آپ بھی نماز نہ پڑھیں اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوں، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا۔ الغرض حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان افعال و اقوال کا صادر ہونا عجیب و غریب ہی بات ہے، اور ایسا کیوں کر ہوا اس کی حقیقت تک رسائی ممکن نہیں۔ مدارج النبوہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل ابی سلول کے بیٹے کی تسلی و تشفیع کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جو کہ مخلص صادق مسلمان تھے۔ اس اظہار کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ اچھے سے جان لیں کہ بغیر ایمان کامل شفاعت بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ بے شک حکم قطعی ہے کہ بے شک اللہ نہیں بخشا یہ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس نے یہ جو کیا اس میں ضرور کوئی مصلحت و حکمت ہوگی جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا نہیں جان سکتا اور نہ معلوم کر سکتا ہے۔ اسی ضمن میں ایک اور روایت بھی ہے کہ ابن ابی سلول کی موت کے دن منافقوں نے جو دیکھا کہ ان کا پیشوا آخر کار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز و دعا کا محتاج و نیاز مند بن گیا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اس کے بارے میں یوں لطف و کرم برستے دیکھا تو 1000 منافقین نے آ کر توبہ کی اور صدقے دل سے مسلمان ہو گئے۔ تاہم یہ تمام باتیں یعنی نماز پڑھانا اور استغفار کرنا وغیرہ ضعیف سے خالی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ تشفیع کرتی ہے، بے شک اللہ ہی ہے جو دلوں کے راز تک بھی جانتا ہے۔
جب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادہ پوشاک دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ جنگ بدر میں جماعت مہاجرین کا سب سے بڑا علم آپ ہی کے ہاتھ میں تھا۔ جب جنگ احد کا دل خراش معرکہ رونما ہوا تو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی فوج کا جھنڈا انہی کے ہاتھ دیا۔ آپ نے بڑی جام بازی اور دلیری سے اپنے فرائض ادا کیے۔ جنگ احد میں جب اتفاقی غلطی کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹا تو آپ نے تنہا کفار کے نرغے میں پھنس گئے۔ مشرکین میں شہوار ابن کمیہ نے بڑھ کر تلوار سے آپ پر وار کیا، جس کے آپ کا دہنا بازو کٹ کر الگ ہو گیا۔ آپ نے علم دوسرے ہاتھ سے اٹھایا تو اس نے دوسرے وار سے آپ کا بایاں بازو بھی الگ کر دیا۔ سلام ہو آپ کی عظمت پر، دونوں بازو کٹ گئے، مگر آپ نے آدھ کٹے بازوؤں کا حلقہ بنا کر علم کو اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ آپ کی یہ جرت دیکھ کر ابن کمیہ کو سخت طیش آ گیا۔ اس نے تلوار پھینکی اور نیزہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں گھونپ دیا۔ منقول ہے کہ آپ اپنی شہادت سے قبل قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہی تو ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر دین سے پھر جاؤ گے؟ مختصر یہ کہ آپ کی شہادت ہو گئی، معرکہ ختم ہوا تو شہداء کے کفن و دفن کا انتظام کیا جانے لگا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے کفن کی باری آئی تو آپ کے حصے میں کفن کے لیے جو چادر میسر آئی تھی وہ فقط اتنی تھی کہ آپ اگر سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور اگر پاؤں ڈھانپتے تو سر رہ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور آپ فرما رہے تھے، مومنوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ مصعب، میں نے تمہیں مکہ میں دیکھا تھا، تم سے زیادہ نفیس لباس اور تم سے زیادہ خوبصورت بال کسی کے نہیں تھے۔ اب ایک یہ وقت ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ ایک معمولی چادر میں لپٹے ہوئے ہو۔ پھر آپ نے تمام شہداء کی طرف نگاہ ڈالی اور فرمایا، اللہ کا رسول گواہی دیتا ہے کہ تم قیامت کے دن شہداء میں اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، مصعب بن عمیر کو سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور قدموں کو ازخر گھاس سے ڈھانپ دو اور پھر قبر میں دفن کر دو۔ بس ایسا ہی کیا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ملاقات کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، ایک دفعہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر سے واپس مدینہ منورہ آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے دروازہ کھولنے کے لیے اٹھے۔ دروازہ کھولا تو سامنے زید بن حارثہ کو کھڑے پایا۔ آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، انہیں گلے لگایا، ماتھا چوما۔ باخدا، میں نے پوری زندگی اس طرح کسی صحابی کو خوش آمدید کہتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسی لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں میں حبیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے معروف تھے۔ 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ایک جان نثار اور اولاد کی طرح پیارے صحابی کی جدائی میں مبتلا کر دے۔
ہوا یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط دے کر شاہ بصری کی طرف روانہ کیا تاکہ اسے اسلام کی طرف دعوت دی جائے۔ جب حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خط لے کر اردن کی مشرقی جانب مقام موتا پہنچے تو وہاں امیر خزانہ شرجیل بن عمر آپ کے سامنے آیا اور انہیں گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ یہ اندھوناک خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ 3000 مجاہدین پر مشتمل لشکر جنگ موتا کے لیے روانہ کیا اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب کو لشکر کی قیادت سونپ دی جائے، اور اگر جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قائد لشکر بنا دیا جائے، اور اگر اسے بھی شہید کر دیا جائے تو پھر مجاہدین اسلام اپنے میں سے جسے بہتر سمجھے اپنا قائد بنا لیں۔ لشکر اسلام اللہ کا نام لے کر روانہ ہوا۔ اردن کی مشرقی جانب معاون کے مقام پر پہنچا تو شاہ روم 1,00,000 فوج لے کر مقابلے میں اترا، اور اس کے ساتھ مشرکین عرب میں سے 1,00,000 افراد شامل ہو گئے، اور یہ لشکر خم ٹھونک کر مسلمانوں کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ مسلمان معاون کے مقام پر 2 راتیں آپس میں مسلسل مشورے اور جنگی نقطہ نظر سے منصوبہ بندی کرتے رہے۔ ایک مجاہد نے رائے دی کہ ہمیں دشمن کی تعداد کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ خط اطلاع دینی چاہیے اور آپ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ دوسرے نے کہا خدا کی قسم، نہ تو ہم تعداد کے بل بوتے پر لڑتے ہیں اور نہ ہی قوت کی بنیاد پر، ہم تو صرف دین متین کی حفاظت کے لیے برسرے پیکار ہیں۔ میرے ساتھیوں، جو مقصد لے کر میدان جہاد کی طرف روانہ ہوئے ہو ہمیشہ اسے پیش نظر رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے 2 انعامات میں سے ایک کی تمہیں ضمانت دی ہے، یا فتح نصیب ہوگی یا پھر جام شہادت نوش کرو گے۔ مقام موتا پر دونوں فوجیں بالمقابل آئیں۔ لشکری اسلام صرف 3000 افراد پر مشتمل تھا، لیکن دشمن کی فوج 2,00,000 افراد پر مشتمل تھی۔ اس جنگ میں مسلمان ایسی بے جگری سے لڑے کہ رومی فوج کے چھکے چھڑا دیے۔ دشمنوں کے دلوں پر لشکری اسلام کی دھاک بیٹھ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ جھنڈے کی حفاظت کے لیے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی جوان مردی کے ساتھ جنگ لڑی کہ جنگی کارناموں کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بالآخر دشمن کے نیزوں نے آپ کے جسم کو چھلنی کر دیا اور آپ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے تھام لیا اور اس کی حفاظت کے لیے بڑی جان فشانی سے دشمن کے مقابلے میں نمرد آزما رہے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کیا۔ ان کی شہید ہو جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر جھنڈا تھام لیا اور ایسی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ صحابی کی قبر سے تلاوت کی آواز۔ حضرت ابو طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی زمین کی دیکھ بھال کے لیے غائبہ جا رہا تھا تو راستے میں رات ہو گئی، اس لیے میں حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے پاس ٹھہر گیا۔ جب کچھ رات گزر گئی تو میں نے ان کی قبر میں سے تلاوت کی اتنی بہترین آواز سنی کہ اس سے پہلے اتنی اچھی قرأت میں نے بھی نہیں سنی تھی۔ جب میں مدینہ منورہ واپس لوٹ کر آیا اور میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اے ابو طلحہ تم کو یہ معلوم نہیں کہ خدا نے ان شہیدوں کی ارواح کو قبض کر کے زبرجد اور یاقوت کی
کندیلوں میں رکھا ہے اور ان کندیلوں کو جنت کے باغوں میں آویزہ فرما دیا ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو یہ روحیں کندیلوں سے نکال کر ان کے جسموں میں ڈال دی جاتی ہیں، پھر صبح کو وہ اپنی جگہوں پر واپس لائی جاتی ہیں، لیکن بالآخر لڑتے لڑتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار منتخب کیا گیا۔ ابھی آپ نئے حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے، لیکن آپ نے اپنے تجربات کی بنا پر ایسی جنگی تدابیر اختیار کی کہ لشکر اسلام کو ہزیمت سے بچا لیا۔ جب جنگ موتا کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی اور لشکر اسلام کے 3 سپہ سالاروں کی شہادت کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے غمگین ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی آپ کو اس طرح حالت غم میں نہیں دیکھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر سنتے ہی فوری طور پر تعزیت کے لیے ان کے اہل خانہ کے پاس گئے۔ جب آپ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے تو ان کی چھوٹی بیٹی آپ سے چمٹ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک حبیب کا اپنے حبیب کے غم میں رونا ہے، اللہ ان سے راضی اور یہ اپنے اللہ سے راضی۔ قرآن پاک میں ارشاد الہی ہے، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔